السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے کی ویڈیو میں کہ میرائٹل لائف کے اندر آپس میں ڈسپیوٹ ہونا، ڈسکارڈس ہونا یہ کامن ہے۔ کبھی کبھی یہ چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جانا یہ پیار کے واپس مضبوط ہونے کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی جنرلی ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں یا جنرل جو کنشپس ہیں ہمارے رشتوں کے بیچ میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مرد اور بیوی کے بیچ میں جھگڑے ہونے کے اسباب میں، ریزنز میں سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ ہے دین کی کمی، دین کی علم کی کمی، دین کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی، اللہ کا ڈر نہ ہونا، اپنے زندگی کے مقصد کو نہ سمجھنا، شادی جیسی عبادت کو نہیں سمجھنا، شادی کے بعد ہونے والے ریسپانسبلٹیز کا اندازہ نہیں کرنا، اس کو لائٹ لینا، شادی کو مزے، مستی اور خرچ اور اسراف کرنے کا ایک ٹرینڈ بنانا، یعنی بے دینی، دین سے علم، دین کا علم نہ رہنا، دین کا ایک سنت سمجھ کر کے یا برائی سے بچنے کا، گناہ سے بچنے کا، زنا سے بچنے کا ایک شیلڈ سمجھ کر کے آدمی شادی نہیں کرتے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے آدمی شادی نہیں کرتے، یا اولاد ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی تربیت کر کے جنت والا مجھے بننا ہے، نبی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں ہمارے، ان کی امت کی، ان کے فالوورز کی نمبرز کو مجھے بڑھانا ہے۔ یہ سب جائز ریزنز ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کو شادی کے موقع پر سوچنا چاہیے کہ میں کیوں شادی کر رہا ہوں، میرا خاندان ہو، میرا بچے ہوں، میں ان کی تربیت کروں، میں مروں گا تو میرے بچے میرے لیے دعا کریں، اور بیوی میرے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک مرد عورت سے شادی کرتا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور میاں بیوی کے بیچ میں جب شادی ہوتی ہے کہ ان کے بیچ میں پیار اور محبت اور لو اینڈ پراسپرٹی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1 ریزن، شادی یا میرج کو اس کے اصل کانسیپٹ پہ نہیں سمجھنا، یہ شادی کے بعد کے جھگڑوں کی سب سے بڑا ریزن ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا انٹرفیئرنس ہمارے لائف کے اندر ہے، اتنا انفلوئنسڈ ہیں ہمارے مائنڈس اور ہمارے آئیڈیالوجیز، ہماری لائف سٹائل اور ہمارے ساری زندگی کے جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں، یہ اس میں سب سے بڑا جو انفلوئنس ہوتا ہے سوشل میڈیا کا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ شادی کے بعد ایکسٹرا افیئرس ہو جانا، شادی کے بعد ایکسٹرا افیئرس ہو جانا، یا ڈاؤٹس پیدا کرنا، افیئر نہیں بھی ہیں تو بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں ڈاؤٹس، یا شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں ڈاؤٹس، یا کبھی کسی زمانے میں، کالج کے زمانے میں شیطان کے بھڑکاؤ میں آ کے غلط کام کیا تھا یا کی تھی اس لڑکی نے، لیکن اس سے توبہ کر لیا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن سوشل میڈیا اور فیس بک نے اس کو ریمائنڈ کرا دیا، اوکے، اس ہسٹری کو جو ہے ریوائز کر دیا۔ سوشل میڈیا کا ایڈکشن یا مس یوزنگ یا ایکسس یوز، یہ ہماری میرائٹل لائف کو بہت ڈیمیج کر رہا ہے، بہت نقصان میں لے کے جا رہا ہے۔ نمبر 3، جو ڈسپیوٹس اور یا ڈسکارڈس کو جو ہمارے بیچ میں ہو رہے ہیں، میرائٹلس ایشوز میں جو ہو رہے ہیں، آپسی جھگڑوں کی وجہ یہ ہے کہ بھائی میچورٹی کا نہیں ہونا، لڑکے میں، ہسبینڈ میں ہونے دو یا لڑکی میں، وائف میں ہونے دو، ایک اس کا دماغ پختہ نہیں ہوتا، ایک ڈیسیشن میکنگ، ایک ہارڈ شپ، ایک کمٹمنٹ، پیشن، تکلیف آئیں گے تو اس کو کس طریقے سے برداشت کر لینا، یہ جو چیز ہوتا ہے، یہ انسان انٹلیکچولی
اس کے مائنڈ اور اس کے سول اور اس کے ایموشنز کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے، بہت جلدی ڈیسیشن لے لیتا ہے، بہت جلدی ہاتھ اٹھا دیتا ہے. اوکے. بیوی کے اوپر کبھی کبھی اس کا الٹا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے اوپر بلائنڈ بھروسہ کرتا ہے. بیوی معلوم ہے چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. شوہر معلوم ہے چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے. تو لائف کے اندر اممیچورٹی تو انسان کو شادی کے بعد بڑے بڑے ڈیزاسٹرز اور بڑے سے بڑے پرابلمس کو فیس کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. شادی سے پہلے ایک لڑکی کو یہ نہیں معلوم رہتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. اس کو ایز اے بیوی، ایز اے مدر، ایز اے بہو، ایز اے ماں، مدر، اس کو کس طریقے سے اپنا رول ادا کرنا ہے. لڑکے کو یہ نہیں معلوم پڑتا ہے کہ مجھے شادی کے بعد مجھے کیا کیا ریسپانسبلٹیز میرے پاس ایڈ ہو رہی ہیں. مجھے رات میں ٹائم پہ آنا ہے اور ٹائم پہ جا کے مجھے کمانا ہے. مجھے اپنے بیوی کے لیے ٹائم دینا ہے، اس کے پرائیویسی کے لیے ٹائم دینا ہے، اس کے ساتھ مجھے ٹائم سپینڈ کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنا ہمارے لڑکے اور لڑکوں کو، ایون مے بی وہ لوگ انجینئر ہیں، مے بی وہ لوگ ڈاکٹر ہیں، مے بی وہ لوگ سپورٹس میں اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز میں یا پوشن اور نمبرز میں بہت ہی ایکسیلنٹ ہیں، بٹ ان کے پاس ایتھیکلی یا پریکٹیکل اورینٹڈ لائف کے جو نیڈس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، جس کے وجہ سے چھوٹے چھوٹے پرابلمس ان کو ڈسپیوٹ کی طرف لیڈ کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. یہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی شادی کے بعد جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. آخر میں ایک بات بولتا ہوں، ایسے تو بہت سارے ریزنس ہیں شادی کے بعد جھگڑے ہونے کے یا ڈسپیوٹ ہونے کے. ڈسپیوٹ تو ہونا ایک تو کامن ہے، ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے بیچ میں ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، دوست دوست کے بیچ میں ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ڈسپیوٹ وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے، آپس میں صلح صفائی کر لینا چاہیے، آپس میں پیسفل ایگریمنٹ کے ذریعے سے اس کو فنش کر دینا چاہیے. اس کے باوجود بہت سارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے یا وہ بڑے سے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنس ہیں، اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. میں ایک ریزن کو بتاتا ہوں. جب کسی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے یا ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈسکارڈ ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں بیچ میں، ایز اے میڈیٹر، ایز اے کاؤنسلر، مے بی ایز اے آربیٹریٹر، ایز اے جج، ایز اے وکیل، ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے. غلط اور رانگ اور ایک نیگیٹو اینگل سے ہم لوگ کسی ایک کو سپورٹ کرتے ہیں. مے بی اگر یہ لڑکی اگر میری بہن ہے تو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ میری بہن ہے. لڑکا، ہسبینڈ میرا اگر کزن ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے کزن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے بھائی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو میں وہاں پر کیا ہو جاتا ہوں، میں لائر بن جاتا ہوں، وکیل بن جاتا ہوں کسی ایک پارٹی کا. اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ اصل ریزنز کیا ہیں، اصل روٹ کاز کیا ہیں. تو میرا رانگ انٹرفیئرنس کسی بھی آدمی کا، دو آپس میں لڑتے ہوئے آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہے، اس کو سالو کرنے کے لیے تھرڈ پرسن آتا ہے تو وہ شوڈ بی میچور، لائل، اور وہ جو ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ مجھے کیسے بات کرنا ہے، مجھے کتنا بات کرنا ہے، مجھے کس سے بات کرنا ہے، مجھے کیوں بات کرنا ہے. اگر اس نے غلط بات کیا، کسی ایک کے طرف سپورٹ کیا، دونوں کی باتوں کو نہیں سنا، ایموشنلی کچھ اگر ڈیسیشن لیا، تو جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے بہت ہو جاتے ہیں. فیملیز کے اندر ایسے ہوتا ہے، جورو اور مرد کے بیچ میں یا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں جب جھگڑے ہو جاتے ہیں تو تھرڈ پرسن، مے بی کزن، مے بی مدر، مے بی فرینڈ، مے بی ڈاٹر، یا جو بھی، ان لوگوں کا رانگ انٹرفیئرنس چھوٹے پرابلم کو بڑا کر دیتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی تھرولی اسٹڈی کرنا ہے، اس پہ ریسرچ کرنا ہے کہ بھائی واٹ از دا مین کازز ٹو ارائز ڈسپیوٹس بٹوین دا کپلز اینڈ میرٹل لائف. تو انشاءاللہ تعالی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وزڈم اور حکمت سے نوازے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.